ماں آج بھی وفادار ہے، عمران خان کے لیے بول رہی ہے۔ ایلون مسک کو ڈائریکٹ اس نے کہا کہ اس کی ٹویٹوں کے اوپر پابندی وغیرہ مت لگاؤ۔ بس اتنا ہی ہوتا ہے نا یار، آپ لوگ کیا سمجھتے ہو کہ بس وہ بھی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ جائے؟ حالانکہ مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جمائمہ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے مووی کے پریمیئر کے اوپر، اور میں گیا وہاں پہ، بڑا اس کا سکینڈل بنانے کی کوشش کی گئی۔ میں وہاں پہ ان کے ساتھ تھا اور میں نے ان کے ساتھ سیلفی لی، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ میں آئی کے کو، عمران خان کو بھیجوں گا تصویر۔ تو شی ٹک ہر ٹائم، انہوں نے کہا ویٹ اے سیکنڈ، دین انہوں نے اپنے بال چال ٹھیک کیے پہلے، اور پھر انہوں نے کہا ابھی لو۔ وہ تصویر کھینچی، میں نے خان صاحب کو بھیجی تھی، تھمز اپ خان صاحب نے دے دیا تھا، لیکن بہرحال وہ ایک عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے۔ آج 3 مئی 2026 ہے۔ عمران خان کے آپریشن کی خبریں آ رہی ہیں۔ کیا آپریشن ہے، کس طرح ہونا ہے، ہمارے تک معلومات پہنچی ہیں، وہ آپ کو بتانی ہے۔ عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ خان کو لے کر پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پروپیگنڈا سیل ہے، خاص طور پہ وہ، اور ان کے علاوہ بھی یہاں پہ ڈکٹیٹر کا جو پیشاب ٹائپ نیٹ ورک ہے، وہ بھی خبریں چلا رہا ہے کہ وہ شادی کرنے جا رہی ہیں۔ اگر کرنے جا رہی ہیں تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران خان کے بیٹوں کی ماں کے بارے میں جو بات چیت کی جا رہی ہے وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا اس سلسلے میں کیا خبر ہے، لیکن عمران خان کی صحت سے متعلق پہلے میرے خیال میں بات کر لی جائے، کیونکہ عمران خان کی صحت کو لے کے میں نے تفصیلات پچھلے ویلاگ کے اندر پریزنٹ کی 2 دن پہلے، لیکن میں بڑا حیران ہوں کہ یہ جو تفصیلات میں نے پریزنٹ کی، اس کے بعد لوگ ذہنی طور کے اوپر شاید اتنے زیادہ بددل بھی ہو چکے ہیں اور بدگمان ہو چکے ہیں کہ وہ عمران خان کو لے کے شاید خدا نخواستہ رائٹ آف مجھے لگا کہ کرنا چاہتے ہیں، یا آف کورس میرے ویلاگز کو ایکٹیولی سپریس کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر فائر والز کے ذریعے، مختلف رپورٹنگ میکانزم کے ذریعے، کیونکہ سچ سننا جو ہے اس سے الرجی ہے پاکستان پہ اس وقت جو قابض مافیا ہے اس کو۔ پاکستان میں الیکشن ریگنگ کر کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سچ سننے سے شدید ترین تکلیف ہے۔ عمران خان کی جو آنکھ جس میں 85% بینائی ضائع ہو چکی ہے، وہ بلڈ کلاٹ کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس کی تمام تر تفصیلات جو میڈیکل اسپیشلسٹ نے مجھے دیں، جو ڈاکٹرز نے مجھے دیں، پرووائڈ کی چیزیں، وہ میں نے آپ تک پہنچائی۔ اور اب ظاہری بات ہے کہ عمران خان کے جو ذاتی معالجین، تو ذاتی تو خیر نہیں ہے، جو سرکار نے عمران خان کے معالجین لگائے ہوئے ہیں، جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور الشفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل سے جو خبریں باہر آئی ہیں، ان کی بنیاد کے اوپر جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، ان سے یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ عمران خان کے بلڈ میں کلاٹ کیوں بنے، جس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیپٹک ایمبولائی بولتے ہیں، اس کے بارے میں ابھی تک انویسٹیگیشن نہیں کی جا رہی۔ صرف عمران خان کا ECG ٹیسٹ کیا گیا اور اس کے علاوہ ایک ایکو ٹیسٹ کیا گیا، جس سے نہیں پتہ چل سکتا، کیونکہ جو گولڈ سٹینڈرڈ ٹیسٹ ہے کہ عمران خان کے جو ہے وہ اصل مسئلہ کیوں ہے، بلڈ میں کلاٹ کیوں بن رہے ہیں، گولڈ سٹینڈرڈ ٹیسٹ جو ہے اس کو ٹو ٹیسٹ بولتے ہیں، TOE ٹیسٹ، وہ کیا ہی نہیں سرے سے کیا، کیونکہ اسپتال میں ان کا داخلہ کرنا مقصود ہے اس لیے، اور عمران خان کو اسپتال میں داخل کرنے کے لیے باقاعدہ طور کے اوپر یزید وقت عاصم منیر سے اجازت لینی پڑتی ہے، اور عاصم منیر کی جان جاتی ہے کہ عمران خان اسپتال میں ہو اور عوام اسپتال میں جمع ہو جائے، وہ عوام جو عمران خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بھی اس وقت ترس رہی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ وہ عمران خان کو کسی بھی طور، کسی بھی صورت اسپتال کے علاج کی جو ہے سہولت فراہم نہیں کرنا چاہتے۔ حالانکہ مشوق اللہ کے جو والد صاحب ہیں، وہ تو ان کے تو اب وہ فیصل واڈا کہہ رہا تھا کہ کتے کا خون سے انہوں نے ان کے پلیٹلیٹس چیک کیے تھے اور کہا کہ پلیٹلیٹس بڑے گر گئے ہیں، اور اس کو تو پاکستان سے باہر اسی فوج نے، باجوے نے بھجوا دیا تھا۔ وہ ایک علیحدہ قصہ ہے، اگر آپ بتائیں گے، اگر آپ چاہیں گے کہ میں اس کے اوپر سٹوری کر کے آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا قصہ تھا، تفصیلات کے فوج نے کس طرح عمران خان کے دور حکومت میں نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجا، تو کمنٹس میں لکھیے گا، میں ضرور آپ کو بتاؤں گا تفصیلات کہ کس نے سودا کس کے ساتھ کہاں پہ کتنے میں کیا وہ، اور یہ آرمی گریپ پوائنٹ کے اندر کیا خبریں تھیں، کیونکہ میں اس وقت وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا راولپنڈی کے اندر۔
لیکن بہرحال موجودہ جو حالات ہیں اس میں عمران خان پاپولر لیڈر ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ظاہری بات ہے کہ عمران خان کے جو بیٹوں کی فیملی ہے، ان کے جو نانکا ہے، وہ کافی طاقتور ترین لوگ ہیں دنیا کے اندر. ان کو امریکہ سے کہا گیا ہے کہ عمران خان تو رہا ہو جائے گا. اور کیوں یہ کہا گیا ہے؟ کیونکہ جس وقت اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے باپوں کو امریکہ میں یہ لگے گا کہ عاصم منیر اپنی اوقات سے ہتھے سے جو ہے وہ اکھڑ رہا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ ان کو ایک کوئی نہ کوئی اس کے مقابلے میں لوگ چاہیے ہوتے ہیں. اور اس وقت تو کوئی بھی پاکستان میں ایسا نہیں ہے جو فوجی اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کر سکے سویلین ایک جو ہے وہ پولیٹیشنز کے اندر. عمران خان کے علاوہ ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہے. صرف عمران خان ہی ایک وہ فرد واحد ہے یا اس کا ایک جو پولیٹیکل مینڈیٹ ہے جو کہ فوجیوں کو بھی انہوں نے ناکو چنے چبائے ہوئے. 78 سال سے فوج نے ایک پورا کا پورا بڑا میسو بلٹ اپ کیا تھا اپنا امیج، وہ تباہ و برباد ہو گیا اور اس کی بہت شدید تکلیف ہے. وہ تمام جو باتیں باہر آ رہی ہیں جو کہ پہلے چھپا دی جاتی تھیں، اب وہ بھی کھل کے سامنے آ رہی ہیں کیونکہ عمران خان نے جو شعور دیا اور عمران خان خود کھڑا ہو گیا، ڈٹ گیا، سودا نہیں مکایا. تو اس وجہ سے ظاہری بات ہے کہ لوگ اس کے اب پیچھے، ہی از دا اونلی ون جو کہ اس وقت فوجی فستائیت کا یا فوجی جرنیلوں کا یا فیورٹ فیلڈ مارشل کے آگے اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو عمران خان ہے. اور اگر امریکہ کھڑا کرنا چاہے، ظاہری بات ہے جرنیلوں کے ایک گروپ کو اور ساتھ ملا کے عمران خان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اس لیے ظاہری بات ہے کہ عمران خان کے بیٹوں کو جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ آپ فکر نہ کریں، عمران خان آزاد بھی ہو جائے گا. تو یہ فیوچر میں سیاسی چال کے طور کے اوپر کہا گیا. اور پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو بھی بڑی ٹینشن پڑی ہوئی ہے کیونکہ عاصم منیر کو کہا گیا کہ عمران خان کی جان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو اس نے کہا کہ آنکھ اور جان میں بڑا فرق ہے، یہ بغیرتی کا نیکسٹ لیول ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن یہ کیا گیا اور آنکھ میں اب یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ عمران خان کی آنکھ کے اندر، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو کھانے کے ذریعے جو امریکہ کی اپنی انٹیلیجنس نے لیک آؤٹ جو الزامات لگائے کہ بیکٹیریل کلچر ایڈمنسٹر کیا جا رہا ہے، اب ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. گندے ماحول کی وجہ سے، گندے کھانے کی وجہ سے بھی بہت کچھ بیماریاں ہو سکتی ہیں، انفیکشنز ہو سکتی ہیں. اور اگر ان انفیکشنز میں سیپسس اگر ہو جاتی ہے تو سیپسس کی وجہ سے دل متاثر ہو جاتا ہے، اور دل کی شریانوں کی اگر کوئی دل کی شریانوں میں بیماری ہو جاتی ہے تو بلڈ کلاٹس ڈیولپ ہو سکتے ہیں. اور دل سے آنکھ کو جو خون جا رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کے ذریعے خون کا لوتھڑا اگر جائے تو یہ معاملہ تو ہو سکتا ہے. اور اب ظاہری بات ہے کہ اس کو بڑا احتیاط تو یہ لوگ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے باپوں کا آرڈر ہے کہ عمران خان کی جان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور ویسے بھی پاکستان کی اپنی فوجی اسٹیبلشمنٹ کا جرنیلوں کا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے، جیل میں رہتے ہوئے کچھ ہوتا ہے، تو پھر اس کا الزام، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ فوج کے اوپر ہی آئے گا، جس کا پہلے ہی تھو پوری قوم کر رہی ہے اس کے اوپر. پورا آپ دیکھیں نا، انہوں نے اپنے سپورٹ کے اندر ملایا ہوا بھی کس کو ہے؟ پٹواریوں کو ساتھ ملایا ہوا ہے. پٹواریوں جن کے اوپر یہ خود تھوکتے تھے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو قوم تو ان کے اوپر تھوکے گی نا، اور کیا کرے گی؟ تو یہ ایک عمران خان کی سچویشن ہے. لیکن عمران خان کو اسپتال میں لانا پھر بھی رسک اتنا بڑا ہے کہ اس کے اوپر عاصم منیر کی فوج راضی نہیں ہے، اور عاصم منیر کہتا ہے کہ نہیں علاج لیکن بہرحال ہونا چاہیے. اب جو خبر آئی کہ عمران خان کی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی اس میں آپریشن کی جو بات چیت آئی کہ آپریشن خان صاحب کا ہونا چاہیے، تو عمران خان کے جو معالجین ہیں، جو سرکاری معالجین ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان کی آنکھ کے اندر امپلانٹ کیا جائے گا اسٹیرائڈ کا. یہ اسٹیرائڈ کا امپلانٹ ہوتا ہے آنکھ کے اندر، اور یہ اسٹیرائڈ کا امپلانٹ جو ہے یہ واپس ویژن لا سکتا ہے. اب ویژن واپس اس صورت میں آ سکتا ہے، یہ اسٹیرائڈ جو ہے وہ آٹومیٹکلی کام کرتا ہے آپ کے اپنے جسم کے اندر. اب ویژن اس صورت میں کام آ سکتا ہے کہ اگر بنیادی بیماری جو ہے اس کا علاج کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے خان صاحب کو متعدد دوائیاں دی جا رہی ہیں. خان صاحب کے اوپر ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ آٹو امیون ڈیزیز بھی ہو سکتا ہے، اس کا بھی علاج ہو رہا ہے. لیکن اصل انویسٹیگیشن ابھی تک جو ہے وہ ہماری اطلاعات کے مطابق ٹیسٹ نہیں کیا گیا. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ظاہری بات ہے اس ایج کے اندر اور اس ہائیلی سٹریسفل انوائرمنٹ کے اندر اور ان ہائیجینک انوائرمنٹ کے اندر یہ جو آنکھ کے اندر انجیکشن لگ رہے ہیں اس کے لیے خاص جو ہے وہ آپ کو کنڈیشنز چاہیے ہوتی ہیں جو کہ ہسپتال کے اندر ہوتی ہیں، لیکن گھر کے اندر بھی ہو تو اسٹیرائل کنڈیشن چاہیے ہوتی ہے. اور جیل کے اندر تو اسٹیرائل کنڈیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس وقت ہبس کے اندر راولپنڈی کی اگلے مہینے سے جو شروع ہو رہی ہے،
اور لیکن عاصم منیر کی مجبوری ہے کہ اس نے عمران خان کو عوام سے کاٹ کے رکھنا ہے، اور عمران خان اگر کوئی سودا کر لے تو پھر تو وہ راضی ہے۔ اگلے ہفتے یا اس ہفتے کے اندر عمران خان کو خاموشی کے ساتھ راتوں رات لا کے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یا الشفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل، دونوں میں سے کسی جگہ، کیونکہ پچھلی دفعہ انہوں نے یہ کام کرنے کی جو کوشش کی تھی تو یہ صحیح نہیں ہوا تھا انجیکشن۔ آپ کرتے کیا ہیں کہ بندے کو لٹا کے اس کی آنکھ پہ کلپ لگاتے ہیں اور پھر اس کے اندر انجیکشن لگاتے ہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو اس وقت طریقہ کار ہے اس آپریشن کا، اور وہ بایو ڈی گریڈیبل ہوتا ہے، یہ کیپسول ہوتا ہے، وہ اندر ہی رہ جاتا ہے، اور وہ اسٹیرائڈ ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ نظر واپس آ جاتی ہے بہت سے کیسز میں۔ اگر جو بنیادی مرض ہے اس کی تشخیص ہو اور اس کے بعد اس کا علاج ہو، لیکن عمران خان کے کیس کے اندر کسی قسم کی کلیئرٹی نہیں ہے کہ بنیادی مرض کی تشخیص ہوئی ہے اور اس کا علاج ہوا ہے۔ عمران خان کے ذاتی معالج بھی ان کی فیملی کے مطابق، اور جب میں فیملی کہتا ہوں تو میں بلڈ ریلیشن کی بات کرتا ہوں، ڈاکٹر فیصل کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بھی لگتا ہے کہ کسی پریشر کے اندر ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان صاحب کی فیملی کہہ رہی ہے ڈاکٹر فیصل صاحب آپ کے بارے میں۔ اور آپ کو پتا ہے جب میں فیملی کی بات کرتا ہوں تو پاکستان میں بیٹھی فیملی تو کوئی بات نہیں کر سکتی، لیکن خان صاحب کے بلڈ ریلیٹیوز جو پاکستان سے باہر موجود ہیں، یہاں یو کے میں ہی ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر فیصل صاحب کی بات بھی جو ہے وہ اب اس وقت ایک ون سائیڈڈ سرکاری رپورٹ کے اوپر بات چیت ہے، اور وہ کوئی بھی اپنے پاس سے جو ہے اس کے اوپر بات نہیں کر رہے۔ پاکستان میں رہنا ہے، ان کی مجبوری ہے، جو بھی مجبوری ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن خان صاحب کے آپریشن کی جو کہانی ہے وہ یہ کہانی ہے۔ دوسری طرف جمائمہ گولڈ سمتھ کی شادی کی خبریں، ایک آئرش بلینئر کے ساتھ خبریں ہیں کہ منگنی ہو گئی ہے، شادی ان کی ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیں اگر جمائمہ گولڈ سمتھ شادی کر رہی ہیں اور ہونے جا رہی ہے، اس جمائمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ، جمائمہ خان کے ساتھ طلاق کے بعد عمران خان صاحب نے دوسری شادی کی رحم خان سے، ابھی تیسری شادی انہوں نے کی ہوئی ہے، تو ان کے اوپر کس چیز کی پابندی ہے پھر کہ وہ نہیں کر سکتی؟ پٹواری چھالے مار رہے ہیں اور اسکراڈو چھلانگے مار رہے ہیں، کیوں نہیں کر سکتی وہ بھائی؟ وہ آزاد ہیں اور وہ مغربی معاشرے سے ان کا تعلق ہے، اور بالکل میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے کہ وہ کیوں شادی کر رہی ہیں۔ بھائی آپ اپنے کام سے کام رکھیں، لیکن یہ بات میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو حق ہے وہ ان کے بیٹوں کا ہے، اور ان کے بیٹے ابھی بھی عمران خان کے لیے بول رہے ہیں، اور ان کے بیٹوں کی ماں آج بھی وفادار ہے، عمران خان کے لیے بول رہی ہے۔ ایلون مسک کو ڈائریکٹ اس نے کہا کہ اس کی ٹویٹوں کے اوپر پابندی وغیرہ مت لگاؤ۔ بس اتنا ہی ہوتا ہے نا یار، آپ لوگ کیا سمجھتے ہو کہ بس وہ بھی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ جائے؟ حالانکہ مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جمائمہ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے مووی کے پریمیئر کے اوپر، اور میں گیا وہاں پہ، بڑا اس کا سکینڈل بنانے کی کوشش کی گئی، میں وہاں پہ ان کے ساتھ تھا، اور میں نے ان کے ساتھ سیلفی لی، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ میں آئی کے کو، عمران خان کو بھیجوں گا تصویر، تو شی ٹک ہر ٹائم، انہوں نے کہا ویٹ اے سیکنڈ، دین انہوں نے اپنے بال چال ٹھیک کیے پہلے، اور پھر نے کہا ابھی لو، وہ تصویر کھینچی، میں نے خان صاحب کو بھیجی تھی، تھمز اپ خان صاحب نے دے دیا تھا، لیکن بہرحال وہ ایک زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے، اور عمران خان کی جان جو ہے اس کے لیے، اس کو بچانے کے لیے آواز تو اٹھانی ہر صورت میں ضروری ہے، کیونکہ اب یہاں پہ واضح ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے بھی یہ انکشاف کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کو ڈیل آفر کی جا رہی ہے، جس طرح امریکہ نے ڈنڈا دیا ہوا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ چھوڑ بھی دیں گے، ٹھیک اس کو رہنا چاہیے، کیونکہ ان کو عاصم منیر کے آگے کوئی بندہ رکھنا ہے۔ اسی طرح پٹواریوں کے آگے، ان ڈاکو ڈفر الائنس میں جو ڈاکوؤں کے آگے، اور آف کورس پیپلز پارٹی سے بھی ان کا پھڈا بڑا ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، کسی بھی وقت ان کو ضرورت پڑ سکتی ہے پی ٹی آئی کی، تو پی ٹی آئی کے یہ لیڈرشپ کو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ جتنی مرضی باتیں بڑھ کے جتنی مرضی مارنیاں مار لو، پریکٹیکلی کچھ نہیں کرنا، اور دوسرا جیلوں میں جاؤ گے تو وی وی آئی پی پروٹوکول ملے گا، بس عمران خان کے ساتھ جو ہے تم اس کی بات مت سنو، اس سے ہم کاٹ کے رکھیں گے، وہ ہمارے سر ہے سارا گناہ، تم فکر نہ کرو۔ تو یہ سچویشن کے اندر ظاہری بات ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو، اگر پاکستان کی فوج نے اپنا وہ رکھا ہوا ہے، پلان بی رکھا ہوا ہے، تو عمران خان کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اگر پلان بی رکھا ہوا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن پلان بی کیوں کوئی لے گا؟ اس صورت میں لے گا جب پلان اے کام نہیں کر رہا، اور پلان اے اس وقت جو ہے وہ براؤن صاحب ہے، گورا صاحب چلا گیا، براؤن صاحب آ گیا، اور براؤن صاحب جو ہے وہ اس وقت اگر پلان اے ہے تو پلان اے اپنی وفاداری ثابت اگر کر دیتا ہے تو پلان بی کی ضرورت نہیں ہے۔ پلان اے مطلب عاصم منیر اپنی وفاداری کس طرح ثابت کر رہا ہے، اس کے اوپر میرے پاس جو تفصیلات آئی ہیں وہ کانوں سے دھوئے نکالنے والی ہیں، اور آج کے دن کا دوسرا ویلاگ جو ہے
وہ اس کے اوپر ہی ہوگا. آج دو ہی آپ کو مختصر ویلاگ ملیں گے, لیکن دوسرا ویلاگ میں اس کے اوپر کہ عاصم منیر اپنی وفاداری کس طرح ثابت کر رہا ہے پلان اے, تاکہ عمران خان پلان بی آ نہ جائے. یہ میں آپ کو تفصیلات جو ہے, آپ اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ, میں وہ آپ کو دوسرے ویلاگ کے اندر دیتا ہوں, وہ ضرور آج کے سنیے گا. آج اتوار کا دن ہے, آج دو ہی یہ ویلاگز ہوں گے, دونوں مختصر ویلاگ ہیں لیکن بہت امپورٹنٹ ویلاگز ہیں. اپنا خیال رکھیے, بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.